آج 26 जनवरी 2022 ہے۔ خبر کے اندر کی خبر اور غیر جانبدار تبصروں اور تجزیوں کے لیے آپ میرے چینل طاہر شبیر شیئرز پر آ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 23 جنوری 2022 کو عوام کے ساتھ رابطہ سیشن، جس کا نام آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ ہے، میں خطاب کرتے ہوئے ایک موقع پر ایک شہری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا، انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی، یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں۔ اور ہاں ہم جی پاکستان آئیں گے، میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں، پلیز پاکستان آ جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ اقتدار میں لانے والے لوگ اور اپوزیشن یہ بات جان لے کہ میں اگر مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا، جیسے نواز شریف کو آپ نے نکال دیا تھا، اگر مجھے ایسے نکالا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا۔ یہ پیغام وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے رہے ہیں اور تھوڑا سا نواز شریف اور زرداری یعنی کہ اپوزیشن کو بھی دے رہے ہیں۔ تھوڑا سا مین اشارہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے، جیسا کہ ہم پاکستانی سیاسی معاملات کو جس حد تک سمجھتے ہیں۔ اور کچھ انہوں نے دلاسا دیا اپنے ورکرز کو کہ ورکرز تمہارے لیے موٹیویشن یہ ہے کہ اگر مجھے انہوں نے نکالا تو پھر میں آؤں گا تمہارے پاس پی ٹی آئی والوں اور تم نے مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ بہرحال خان صاحب کا یہ بیان براہ راست تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدھا سیدھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام تھا کہ مجھے نکالنا مت، میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ سمجھیں اور پاکستانی سیاست کو سمجھیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ کوئی سیاستدان ہو وہ بے بس ہے، ان کی بات مان جاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا فیٹ ایف اور باقی معاملات پر کس طرح سے فون کر کے ایک بریگیڈیئر اسلام آباد میں سارے ووٹ خرید لیتا ہے۔ اور دوسری بات، کوئی صحافی ہو وہ بے بس، یا وہ نوکری سے جاتا ہے، طلعت حسین، متی اللہ جان، اسد طور اور بڑے بڑے کافی نام ہیں، حامد میر، سہیل بڑائچ، ان لوگوں کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پھینکا ہوا ہے، مشکل ڈالی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ اگر آپ ان کو تنگ کریں گے، اسٹیبلشمنٹ آگے کوئی ڈٹتا نہیں ہے، کوئی سیاستدان نہیں ڈٹا، کوئی بیوروکریٹ نہیں ڈٹا، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ نہیں ڈٹے، فوجی نہیں ڈٹے، کاروباری شخصیت نہیں اڑی۔ ایک ہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ جو اس سے الجھ سکتا ہے، وہ امریکہ ہے بس۔ ورنہ پاکستان کی اس خطے میں 7,96,096 مربع کلومیٹر کے اس رقبے کے 23 کروڑ اور 40 لاکھ افراد میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان سے پنگا لے سکے۔ یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے نکالا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا، اب تک میں جتنا خطرناک تھا اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ اور اس بیان کے بعد خان صاحب کے لوگ ہنسے ہیں عمران خان پر کہ یار کیا بات کر رہے ہو، یہ تم کیسے کر سکتے ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اسٹیبلشمنٹ کتنی خطرناک ہے۔ اس پورے ایریا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو ان کو چیلنج کر سکے، وہ طاقتور ہے۔ لیکن عمران خان کہہ رہا ہے ان لوگوں کو کہ میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ خان صاحب کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے اس بیان کو سنجیدہ لینے کے بجائے سب لوگ ہنسے کہ اب کرسی جانے والی ہے تو اب بوکھلاہٹ کا شکار ہے، تو اب ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ ایک چیز یہ کہا گیا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ کیسے لڑو گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اتنا بڑا طاقتور ایک ریچ ہے اور تم ایک چھوٹے سے سیاستدان کیا کر لو گے ان کا۔ یہ بھی کچھ حد تک درست ہے۔ اور لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو اب اپنا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پر عوام میں اور سیاستدانوں کو اس پر یہی کہتے دیکھا ہے کہ خان صاحب نہیں کر سکتے، جبکہ میں بار بار سوچ رہا تھا ان کو معلوم بھی ہے عمران خان کون ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی شخصیت کو پڑھیں اور سمجھیں عمران خان کی شخصیت کو، ان کے اندر ایک چیز تو آپ باقی چیزوں سے آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ چیز ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتے۔ انہوں نے ٹھان لی کچھ کرنے کی، پھر وہ چپک جاتے ہیں۔ 3 سال ہو گئے ان کو یہ بات کہتے ہوئے کہ این آر او نہیں دوں گا، آج بھی اڑے ہوئے ہیں اس بات پر تو کہ این آر او نہیں ملے گا۔ بھائی نواز زرداری کو میں معاف تو نہیں کروں گا، عدالتیں کر دیں، کیسز سے کلیئر ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ بہرحال تو اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ڈٹ چکے ہیں، اور ان کی جو شخصیت میں یہ طبیعت ہے کہ جب میں ٹھان لوں تو پھر میں کر کے چھوڑتا ہوں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے شاید۔ میں نے آج سے کچھ عرصے پہلے اپنی کچھ ویڈیوز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر جیسے نواز شریف کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، جس دن عمران خان نے کہا مجھے کیوں نکالا، نواز شریف کے ساتھ جی ٹی روڈ پر اتنے سے لوگ نکلے تھے۔ خان صاحب اگر نکل آئے یہ کہتے ہوئے کہ اس فوج نے مجھے اقتدار سے نکالا ہے، میں تو نیا پاکستان بنا رہا تھا، عوام میرے ساتھ نکلو، تو عوام بہت بڑی تعداد میں نکلے گی، اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ فوج کے خلاف ایک قومی سطح کا بڑا سیاستدان ایک تحریک چلا رہا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور
اس بات کی تصدیق کی شیخ رشید صاحب نے. اور جب عمران خان کہتا ہے کہ میں سڑکوں پہ آؤں گا تو بہت خطرناک ہوں گا، آپ یقین جانیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں، واقعی وہ بہت خطرناک ہوگا. اس وقت دنیا میں دو ہی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب خطرناک ہو گئے تو بہت خطرناک ہوں گے، جو آن کیمرہ کہہ رہے ہیں. ان میں سے ایک شیخ رشید صاحب ہے اور ایک میرا یہ ماننا ہے کہ اگر عمران خان صاحب خطرناک ہوئے تو وہ بہت ڈینجرس ہیں، وہ تاریخ کا دھارا بدل دیں گے، وہ ایک انقلاب لے آئیں گے، پاکستان میں طرز حکومت بدل جائے گا، پاکستان کے لوگوں کا سوچنے کا انداز بدل جائے گا، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں آنکھیں ڈالی جا سکتی ہیں، نہ صرف آنکھیں ڈالی جا سکتی ہیں بلکہ عوام کی مدد سے انہیں زیر بھی کیا جا سکتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن فی الحال جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، عمران خان کی جانب سے یہ کہنا کہ میں اگلے بھی کچھ سال پورے کروں گا، نہ صرف یہ حکومت مدت پوری کرے گی بلکہ آئندہ بھی 5 سال کے لیے ہم منتخب ہوں گے اور حکومت کریں گے، لگتا یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. ایٹماسفیئر اور ملکی حالات، خبریں اور تبصرے کچھ ایسے سنائی دیتے ہیں کہ خان صاحب کل گئے، پرسوں گئے، اب گئے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، پاکستان اس بڑی تبدیلی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت جو حالات ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، پوری دنیا میں ایک کرائسس ہے، افغانستان میں تبدیلی آئی ہے، ملک میں ٹی ٹی پی کا خدشہ ہے، باقی مسائل ہیں، ملک کی اکانومی یوں کھول کے رکھی ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ایسے میں اگر ہم ایک نیا پی ایم لے کر آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ میرا نہیں خیال کیسا تجربہ کرے گی. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس بڑی تبدیلی کا ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. دوسری اہم وجہ یہ کہ خان صاحب نہیں جا سکتے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو آپ نے بھیج دیا تو ان کے بعد آپ لائیں گے کس کو؟ نواز کو، زرداری کو، یا کس کو؟ ہے کیا آپ کے پاس؟ تو کیوں نہ بہت بروں سے بہتر یہ کم برا ہی چلتا رہے، اور یہ کم برا جب ایک زیادہ عرصے تک چلے گا تو جو کچھ کم ڈیمیج کرے گا یہ 10 سالوں میں، اس سے شاید ہمارا 1 سال اچھا گزر جائے اور پاکستان بہتر ہو جائے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے. اللہ حافظ.